تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ، کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب دل ہی ویران پریشان ہو، تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روپ اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے موت سے؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا، تو اب موت سے کہو چلی ہی جائے، یا چلو نہیں جاتی تو کچھ 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر گئی، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو ہر انسان کی یہی کہانی، اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو بانڈے اپنا خود ہی مانجنا پڑتا، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے۔ تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی یہیں انگلینڈ میں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی، تو 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا وہ تو ہمیں خود ہی چلا دیں۔ پھر تو ہماری سزوکی تمہاری کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہیں نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے۔ چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز ہے۔ تو یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوم میں نے آگے بنایا ہے۔ ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو، پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کیا کر سکتا؟ تو بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کہے گا مولوی صاحب ہوش کرو کہ آ کر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔ پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا، یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی، ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی۔ اب اسکوائر فٹ آپ گنو، حساب کتاب، یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنیں کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کی تھی، اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا، اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ وہ شہر ہی مٹ گیا، دستگرد، ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے، جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے، وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا۔ اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا، یہاں تو گھر مرغی خانے ہیں، تو جہاں بڑے بڑے گھر ہمارے پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں۔ تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارا۔ تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تو ہماری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی۔ اور پھر خدام مقرر تھے، اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا، تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں، تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا ہے۔ اس محل کی عمر تھی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اشبیلیا والوں نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچی۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ کہیں بہت اچھا، بہت اچھا۔ 2 آدمی چپ بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو۔ وہ کہنے لگے جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت اعلیٰ ہے، 2 کمیاں رہ گئیں۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں۔ تو کہنے لگا پیچھے رہ کی گیا، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں؟ کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا۔ اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام ہو چکی ہوگی۔ ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر، اور 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ ہوتے ہیں۔
اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن، آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے۔ ہاں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دی، اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے، اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ۔ ہم آگ کی گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا، اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں۔ جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، جو اس کا ہلکا میٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد جو اس کا ہلکا میٹیریل ہے۔ اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنا ہے، ان کی ڈالیاں، ٹہنیاں۔ ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکلتا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکلا؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق ہے؟ اس میں سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے، کرنا تو اس نے ہے۔ تو اس نے جو اس کو بنایا، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی۔ جس دن جہنم کو بنایا، اس دن سے لے کر رات تک روز اس کو بھڑکاتا ہے۔ جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہوگی، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ روزانہ ہر چیز، حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا۔ دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو، انہوں نے کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے۔ تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھ لیا۔ اب میں کیوں نہیں گیا؟ دل اچاٹ ہو کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا، آگے نہیں جاتا۔ تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی۔ تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے، پھر نئی کی تلاش ہو۔ اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی۔ 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ ہر شے